بہت دور سے ظاہر ہے گفتگو کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا تھا، لیکن جناب خطیب اعلیٰ صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے مجھے بات کرنے کا جی نہیں کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہی گفتگو کرتے رہیں، میں بھی سن لوں، یہ سننا ہی جو ہے وہ آمد کے لیے کفایت کر جائے گا۔ تو بہرحال بزرگوں کی بات ہے اور تو وہ پوری کرنی ہوگی، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے یہ بہرحال افسوس ہے کہ ان کی گفتگو منقطع ہوئی ہے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے قبل از وقت آنا پڑ گیا۔ خیر، بہت حد تک بات انہوں نے مکمل کر لی ہے جس غرض کے لیے ہم آج جمع ہیں، لیکن یہ کہ کچھ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک خاص پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اور اس کو اپنی بات سمجھتے ہوئے کہ جو وہ فرما کے جا چکے ہیں، اس سے آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کسی سابقہ امت میں پیش آیا۔ میں نے ایک کتاب علامہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس، اس میں یہ واقعہ پڑھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ رہتے تھے کسی گاؤں میں، اللہ والے تھے، اور وہاں لوگ گناہ کے کام کرتے تھے اور کوئی شرک میں بھی ملوث، کوئی درخت تھا اس کو وہ پوجتے تھے، وہاں جا کے سجدے کرتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی لوگوں کو روکنے کی، لیکن لوگ نہیں رکے۔ تو ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری عبادت کدھر قبول ہوگی، مجھے جا کے تو اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے، تو بانسی نہیں رہے گا تو پھر کیا بانسری بجے گی۔ وہ رات کو کلاڑا کندھے پہ لے کے چل پڑے درخت کاٹنے کے لیے۔ اب لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو شیطان خود آ گیا اس درخت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ان بزرگوں کا اور شیطان کا میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں تاکہ جلدی سے بات آپ کے تک پہنچ جائے۔ باقاعدہ لڑائی ہوئی، کشتی ہوئی، اور پہلے ہی حلے میں بزرگوں نے شیطان کو بچھاڑ لیا اور اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ آیت میں نے یہی پڑھی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کوئی تمہیں پھر غالب نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلا حصہ، شیطان کتنا طاقتور ہے، لیکن یہ کہ وہ بزرگوں نے شیطان کو لٹا دیا اور چاروں شانے چت ہو گئے۔ اس کے بعد شیطان نے چالاکی کی، اس نے کہا کہ دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر دین نافذ کریں، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، آپ کو اپنا طریقہ ٹھیک کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو سمجھائیں، اور جب لوگ سمجھ کر اس چیز کو چھوڑیں گے تو انہیں ثواب ہوگا، یہ زبردستی کرنا ٹھیک کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے پڑوس والے واقعے کے اوپر بھی انتباق ہو جاتا ہے اس کا کہ ڈنڈا نہ چلائیں بھائی، لوگوں کو سمجھائیں۔ خیر، یہ شیطان نے سمجھایا۔ انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو بہت سمجھایا، لوگ نہیں سمجھتے، یہی اب آخری طریقہ رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو پنجوں آیا ڈنڈا، تو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا پھر اب یہی ہوگا طریقہ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کا طریقہ صحیح نہیں تھا، آپ لوگوں کو کھلائیں پلائیں، ان کو خوب وہ جسے کہتے ہیں نا پالش والش کریں، تو اس کے بعد جب آپ سمجھائیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا میرے پاس، میں تو اللہ والا بندہ اور میرے پلے تو ککھ نہیں، میں کیسے لوگوں کو کہاں سے چاول کھلاؤں گا اور حلوے مانڈے بناؤں گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، آپ ارادہ کر کے رات کو سویا کریں، صبح اٹھیں گے تو جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے آپ کے سرانے کے نیچے سے نکل آیا کریں گے، آپ پھر لوگوں کی دعوت کریں، کھلائیں پلائیں، اس کے بعد جو ہے لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا چلیں ٹرائی کر لیتے ہیں۔ رات کو کچھ پیسے سوچ کے سوئے، وہ پیسے صبح سرانے کے نیچے سے نکل آئے۔ انہوں نے لوگوں کی دعوت کی، 2-4 دفعہ ایسا ہوا، اب واقعی لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی، بات سنتے، توجہ سے سنتے، بزرگ خوش ہو گئے کہ ہاں یہ طریقہ کارگر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سرانے کے نیچے سے پیسے نکلنے بند ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر وہی ارادہ کیا، وہی کلاڑا اٹھایا، اسی درخت کا قصد کیا، پھر چلے، پھر شیطان آیا، پھر مقابلہ ہوا، لیکن اس دفعہ بزرگ ہار گئے۔ اس دفعہ شیطان جیت گیا، بزرگ ناکام ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے شیطانی سے پوچھا کہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، پہلی دفعہ تو بڑی آسانی سے میں نے تمہیں چیت کر لیا تھا اور اس دفعہ تو غالب ہو گیا۔ تو اس نے کہا حضرت پہلی دفعہ آپ اللہ کی خاطر جا رہے تھے اور دوسری دفعہ آپ سرانے کے نیچے سے پیسے نہ نکلنے کی غرض سے جا رہے تھے۔ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک آدمی کا روشن دان تھا تو اس نے ہوا کے لیے رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ اگر یہ آپ نے آذان کے لیے سوچ کے رکھ لیا ہوتا تو ہوا نے تو آنا ہی تھا، یہ جب تک روشن دان رہتا آپ کو ثواب ملتا رہتا۔ ٹھیک ہے،
تو ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، یہ سب ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن یہ محبت اگر ہم اللہ کے لیے کریں کہ میں اسے اس لیے پال رہا ہوں کہ اگر اللہ کے دین کو ضرورت ہوگی تو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، میں ماں باپ کی خدمت اس لیے نہیں کر رہا کہ انہوں نے میری خدمت کی ہے، مجھے اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، میں ان کی تابعداری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب کام ایک ہی ہے، لیکن اس کام کے پیچھے اس حسن نیت کی وجہ سے بہت بڑا فرق بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کا ارادہ تھا، بہت پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد صاحب کو بتایا، اور اس میں والد صاحب نے اس کی تعبیر بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کرے گا، تعویل الحادیث سکھائے گا، لیکن یہ والد صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے سکھائے گا۔ اتنا پتہ لگ گیا کہ اللہ سکھائے گا، یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گیا۔ اب نہ والد صاحب کا ارادہ ہے کہ یوسف کو ویزا لے کے مصر بھیجنا، نہ بیٹے کا ارادہ ہے کہ یوسف مصر جائے، نہ بھائیوں کا ارادہ ہے کہ یوسف وہاں پہنچے، نہ قافلے والوں کا ارادہ ہے کہ یوسف کو ہم اس لیے مصر لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ ان میں سے کسی کی نیت اللہ کا حکم پورا کرنے کی نہیں ہے، لیکن ہر ایک نے وہی کردار ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کا منصوبہ مکمل ہوا۔ تو جو اللہ کی خاطر جیتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف، ان کو تو ثواب ملا، لیکن قافلے والوں کو تو ثواب نہیں ملا، بھائیوں کو تو ثواب نہیں ملا۔ کام انہوں نے بھی اللہ کا کیا، لیکن ان کے حصے میں ثواب نہیں آیا۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ میں نے ایک خاص غرض سے رکھی ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ وطن بنانے والوں نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ خاص مقصد سمجھ لیں، ہمارا جو دین ہے نا، یہ صرف میرے اور آپ کا دین نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں، ذہن سے نکال دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، رب العالمین نے دیا ہے، سارے عالم کے لیے دیا ہے۔ جو لے کے آئے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو دین ہے یہ ہدی للناس ہے۔ یہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ ساری نوع انسانی کے لیے، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ سب اللہ کے ایک جو برگزیدہ چنی ہوئی شخصیت تھی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد ہے، اماں ہوا کی اولاد ہے۔ یہ ایک اس سطح پہ چڑھ کے دیکھیں، یہ ایک کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ اس پورے کنبے کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ نے اس قصر میں آخری نبی بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کو اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آئیں۔ اندھیارے شیطان کے ہیں، روشنی محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس روشنی کی حفاظت کی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ، اسی نور کی حفاظت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی میں جان دی ہے۔ شہادت ہے، وہ بھی شہادت ہے، اور اسی غرض کے لیے ہے۔ اور حضرت عثمان، یہ آپ ان سے پوچھئے گا، وہ ان کی جان بچ سکتی تھی، صرف وہ چوگا خلافت کا اتار دیتے، انہیں کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی امانت ہے، اندر سے جب تک جسم زندہ ہے یہ اوپر سے چوگا نہیں اتر سکتا۔ یہ خلافت کا خرقہ میں اتارنے والا نہیں، تم میری جان لے سکتے ہو، یہ خرقہ نہیں اتر سکتا۔ دے دی۔ اسی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی ہے، اسی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی تو پیچھے تو یزید رہ گیا نا۔ اب یزید نے جو دنیا کو دین دکھایا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا یا اس کا اپنا تھا؟ اور اس کے بعد جو آئے ہیں وہ سنت رسول پہ اس سطح، دیکھیں میرے لیے سنت رسول اور ہے، میں مولوی بندہ ہوں بھائی، میری سنت رسول اور ہے، حکمران کی سنت رسول اور ہے، اس نے عدل کرنا ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، اس کی سنت اور ہے۔ تو جو بعد والے تھے وہ ظالم تھے یا انصاف کرنے والے تھے؟ دنیا آج جس اسلام سے واقف ہے وہ محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے، وہ ہم ظالموں کا اسلام ہے۔ اور یہ ملک جب لیا جا رہا تھا، اس کا خواب سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا۔ اور ان کے الفاظ ہیں، 1932 کے ان کے الفاظ ہیں
کہ مجھے صاف نظر آتا ہے، یہ تقدیر مبرن ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ جائے گا. ابھی پاکستان کا نام نہیں تھا، ایک آزاد ملک وجود میں آ جائے گا. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دنیا کو اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے ہیں، جو داغ لگ گئے ہیں، جو دبے آ گئے ہیں، وہ ہٹا کر دنیا کو محمد رسول اللہ کا اصل دین دکھا سکے، اصل دین دکھا سکے. یہ ملک اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا. جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے ملیں بنانے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، انہوں نے سرانوں کے نیچے سے پیسے نکالنے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی. جن ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں انہوں نے اس جذبے کے لیے کیے ہیں، اس مقصد کے لیے کیے ہیں، محمد رسول اللہ کی محبت میں کیے ہیں، اللہ کے دین کی محبت میں کیے ہیں، اس غرض کے لیے نہیں کیے ہیں. لیکن جہاں پہ مثبت سوچ ہوتی ہے وہاں منفی سوچ بھی ہوتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں بنایا نا، ہمارے اندر خیر بھی رکھا ہے، ہمارے اندر شر بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے. ہمارا ملک ابھی تک نفس مطمئنہ نہیں بنا. جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا وہ مقصد آج تک حاصل نہیں ہوا. قربانیاں بہت ہیں، اللہ نے بچایا بھی ہے. یہ دیوار گرنے لگتی ہے کوئی خضر سیدھا کر دیتا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس نعمت کی ابھی تک قدر پوری نہیں. یہ میں اور آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. دنیا کی نظر میں ہمارا ملک کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایک ہوتا ہے نا، آدمی اپنے آپ کو دیکھے اپنی نظر سے، اپنے آپ کو دیکھے دوسرے کی نظر سے. کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا. اپنے آپ کو دیکھے اللہ کی نظر سے کہ وہ مجھے کیسے سمجھتا ہے، میں کیا ہوں اللہ کی نگاہ میں. تو انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی. یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک نظر یہ ہے، دنیا میں کس نظر سے دیکھتی ہے میں کہنے کی ہمت نہیں پا رہا اس محفل میں. آپ خود سب سمجھتے ہیں. ہمارا تعارف ہمارے مسجد کے مولوی صاحب سے نہیں ہے، نیک لوگوں سے نہیں ہے. ہمارا تعارف زرداری صاحب سے ہے، ہمارا تعارف نواز شریف صاحب سے ہے، ہمارا تعارف عمران خان صاحب سے ہے، ہمارا تعارف شوبز کی دنیا کے لوگوں سے ہے، کرکٹرز سے، کھلاڑیوں سے ہے. ہمارا وہ کردار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاس ہو وہ دنیا جانتی ہے. تو ہم نے اس ملک کی غرض و غایت جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ پوری کی نہیں، ابھی تک نہیں ہو سکی. مجھے پھر علامہ یاد آ رہے ہیں، بڑی پیاری بات کہی، اسی عشق رسول کی بات کی. فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، میں محمد سے اجالا کر دے. محمد الرسول اللہ کی اس محبت کو لے کر، یہ محبت ایک ہوتی ہے بیٹھ کے رونے والی محبت، اور ایک محبت ہوتی ہے محبوب کو حاصل کرنے کی محبت. اس کے لیے قربانیاں دو، دھوپ میں جاؤ، مشقت اٹھاؤ، جان ہتھیلی پہ لے کو نکلو، لیکن محبوب کے جو ہے وہ قدموں تک پہنچو. تو یہ عشق جو اسلام سکھاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے مشن کو مکمل کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے. بیٹھنے کی نہیں، بیٹھ کے جو ہے وہ رونے کی نہیں. نکلو، جان قربان کرو. جیسے محمد رسول اللہ نے پتھر باندھے تم باندھو. کیوں؟ تاکہ جو لوگ دبے ہوئے ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، وہ بالا ہو جائیں. مجھے رکا میں پتہ کیوں تھا؟ یا تو حضرت عمر کے ہاں مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ انہوں نے جب ان کے لیے کہا کہ آپ اپنا وظیفہ بڑھا لیں تو فرمایا جو وظیفہ مجھے دے رہے ہو کیا میرے ملک کی سارے شہریوں کو، ہر آدمی کو وہ وظیفہ میسر ہے؟ فرمایا نہیں. تو کہا جس کا سب سے کم ہے اتنا وظیفہ میرا ہوگا. یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے اور پھر پرسوں ایک بیان میں سنی ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے مغرب میں تبدیلی آئی ہے افغانستان میں، تو جو ان کے جو بنے ہیں صدر ہیں یا سربراہ ہیں، جو انہوں نے یہ کہا کہ تمام وزیروں، مشیروں، عہدیداروں، فوج کے ذمہ داروں کی جو تنخواہ ہوگی وہ افغانستان کے مزدور کی آمدنی کے برابر ہوگی. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ہمارا اتنا بڑا ملک، افغانستان ایک چھوٹا سی شہر ہے، وہاں یہ ہو بھی جائے تو دنیا کو نہیں پتہ لگے گا. ہمارا ملک اتنا بڑا ملک جو اللہ نے ہمیں دیا تو بہت بڑا تھا، ہماری نالائکی بھرا. اللہ نے اگر وہ ہوا ہے تو کوئی ہمارا بھی تو کوئی قصور تھا نا.
شاید ہوش میں آ جائیں اس لیے ایک چپیڑ لگا دی. اتنا بڑا ملک اگر اس میں اس طرح کا نظام آ جائے تو کل ہندو بھی نہیں کہیں گے کہ یار یہ دین تو بہت اچھا ہے. آپ سوچئے میری بات کو. انگریز بھی نہیں کہیں گے یار یہ تو بڑی اچھی بات. ہم تو سمجھتے تھے اسلام کا مطلب ہے خودکش دھماکہ. ہم تو سمجھتے تھے کہ بس مار کٹائی مار دھاڑ یہ اسلام ہوتا ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو انسان کی فطرت اللہ نے وہی بنائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ مغرب کا ہو مشرق کا ہو فطرت ایک ہے. اور اگر وہ دین ہمارا عین فطرت ہے, یہ دین فطرت ہے. اگر یہ والا دین آپ دنیا کو صرف قائم کر کے دکھا دیں گے, دنیا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا عاشق رسول ہو جائے گی. کوئی لڑائی بڑائی کی ضرورت نہیں. یار لوگ مارکس کے پیچھے چل پڑے. کیا شے تھی مارکس؟ لوگ والٹیر اور روسو کے پیچھے چل پڑے. محمد الرسول اللہ تو اتنے بلند ہیں کہ ان کے سامنے یہ بونے بھی نہیں ہیں. ان کے پیچھے کیوں چلے؟ انہوں نے عدل کی بات کی, انہوں نے انصاف کی بات کی. اور کامل انصاف کی بات تاریخ انسانی میں اگر کسی نے کی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف بات نہیں کی ہے, کر کے دکھایا ہے. باتیں تو بہتوں نے کی ہیں لیکن کر کے دکھانے والا کام تو صرف محمد الرسول اللہ نے کیا ہے. اور یہ ملک ہم نے محمد الرسول اللہ کے اس مشن کی تکمیل کے لیے بنایا تھا. اب یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئیاں ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے, جہاں وہ باتیں کہ بڑے دجال شجال آئیں گے, لیکن یہ بھی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. آپ نے سنی ہوں گی نا وہ آیتیں, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور اسی کے بعد آگے جا کے آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب پوری دنیا میں عبادیت صالحون حکمران ہو جائیں گے تو محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین ظاہر ہوگی نا. تو یہ ہونا ہے. لیکن پہلے بھی ہوا تھا تو کوئی ریاست مدینہ تھی نا جس سے نکل کے ہر طرف ہوا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے وہ بالقوہ صلاحیت ہمیں دی ہے, پاکستان کو ریاست مدینہ بننے کی صلاحیت. بہت ساری مماثلتیں بھی ہیں, وہاں بھی ہجرت ہوئی تھی, یہاں بھی ہجرت ہوئی. وہاں غزوہ بدر ہوا, اللہ نے کامیابی دی معجزانہ. اس کے بعد غزوہ احد میں الٹ ہو گیا, یہاں بھی 65 کے بعد 71 ہو گیا. اس کے بعد سارے عرب قبائل چڑھ آئے, غزوہ احزاب, غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں. ابھی ہمارے پہ وہ مرحلہ جاری ہے, ابھی ایک ٹلا نہیں ہے, ابھی واپس نہیں گئے ہیں. ادھر سے اڑے ادھر آ گئے ہیں. یہ بنو قریظہ کے ٹھکانے میں آ گئے ہیں. یہ بس میں اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں. گئے نہیں ہیں ابھی بنو قریظہ آپ کے اندر سے ختم نہیں ہوئے. صفائی تب ہوگی جب بنو قریظہ کا صفایا ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. ابھی غزوہ احزاب جاری ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا وعدہ ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. وہ وقت اب زیادہ دور نہیں. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. تو اب دنیا بدل رہی ہے, رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے اور صبح کی سپیدہ سحر نمودار ہو رہی ہے. وہ اب بالکل یعنی یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کو وقوع پذیر ہونے میں ابھی کچھ اور مرحلے ہیں کہ جن سے ہمیں گزرنا پڑے گا. آگ و خون کے دریا ہیں جو عبور کرنے پڑیں گے. تو اس مختصر وقت میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں اپنی بات کو حضرت مولانا کی بات کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہمارا اگر نفس لوامہ ہے تو نفس امارہ بھی ہے. اس ملک کا بھی ایک نفس امارہ ہے, اس کا نام انہوں نے لیا تھا. پہلے دن سے قادیانی بھی مسلط ہوئے ہیں. سر ظفر اللہ خان پہلے وزیر خارجہ تھے, ان کا اثر و رسوخ ہمیشہ رہا ہے. اور آج یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی پر شیطان سوار ہو جاتے ہیں نا, اس طرح ہمارے ملک کے اوپر وہ سوار ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارے نرو سینٹر کے اوپر وہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں. اور پالیسی میکنگ, فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں ہے. اور ان کے وہ سرانوں کے نیچے سے نکلنے والی چیز ہے نا. وہ پیچھے سے وہ یہ ڈالر جو آتے ہیں امریکہ سے, یہ میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں نہ, یہ قوم کے پاس نہیں آتے, یہ ملک کے خزانے میں بھی نہیں آتے. یہ کوئی اور جیبیں ہیں جن میں چلے جاتے ہیں, اور جن میں چلے جاتے ہیں وہ وہی سلاسون دجالون کی قسم کے لوگ ہیں. از قسم سلاسون دجالون.
تو اس کو سمجھیے، یہ کوئی ایک عام مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فتنے کی نوعیت کو سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں عام کب ہو سکتی ہیں؟ پوری دنیا میں جب کسی ملک کی سطح پر غالب اور نافذ ہو کے دنیا کے سامنے آئے گی، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو پاکستان سے ہو سکتا ہے، یہ سعودیہ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ابھی بیان نہیں ہو سکتی۔ ویسے چلیں خیر، احادیث موجود ہیں، وہ آپ کو یہ علماء بتا دیں گے یہ آل سعود کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا، یہ ساری باتیں وہ ایک علیحدہ مکمل تفصیل ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے اگر کہیں سے ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، تو سب سے زیادہ خطرہ وہ کہاں سے محسوس کر رہے ہوں گے؟ اس لیے سازشیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے پھر وہ اپنا سارا زور اور فوکس یہاں پہ رکھتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے پھر یہاں پہ وہ جو پہلے انگریز چھوڑ کے گیا تھا ایک اپنا نبی ان کا ہے یہ، اور ہو سکتا ہے کوئی شیطان کی وحی بھی آتی ہو اس کے اوپر، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، تو شیاطین وحی کرتے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ کوئی غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کے اندر تو اتنی کشش نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں، دنیا ساری اس کو ماننے کے نتیجے میں ملتی ہے، پوزیشنیں ملتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، بیرون ملک کے جو ہے نا اسفار ہوتے ہیں، شہریت ملتی ہے، امریکہ میں سکونت ملتی ہے، بچے ادھر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ اس شیطان کے نبی کو مانیں گے۔ اللہ کا نبی تو وہ نہیں ہے نا، کسی کا تو ہے، وہ شیطان کا نبی ہے۔ اس شیطان کے ایجنٹ تھے دنیا میں انگریز، کہ جو پھر اس نبی کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے، اب اس کی ضروریت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر کے گئے وہ۔ تو ہمارا ملک، میری آپ کی نیت اسی ملک کے ساتھ کوئی اور ہے، لیکن یہ کہ اس ضروریت شیطان کی نیت اور ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، ابھی ان کا اختیار زیادہ ہے، ہمارا اختیار کم ہے، لیکن ہمیں تو کوشش کرتے رہنی ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جاری رکھو اپنی محنت، حتی لا یکون فتنۃ لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ یہ ہماری محنت ہے، جب تک یہ محنت کر رہے ہیں ہم محمد رسول اللہ کی سنت پر ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، سرانے کے نیچے نظر رکھیں، تو یہ پھر ہماری غلطی ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ جانیں قربان کرتے رہیں تو قیل ادخل الجنہ کی بشارت حاصل کرتے رہیں، اور اگر اس مال و اسباب کے لیے جانے کو قربان کریں گے تو شیطان کا غلبہ نہیں ختم ہوگا، وہ پھر ڈاڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف میں وہ سورہ انفال کی 3 آیات جو ہے نا، وہ میں صرف ان کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں جسے موقع ملے جا کے انہیں پڑھ لیں۔ بڑی مناسبت ہے، خطاب مدینے والوں سے ہے ظاہر ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مسلمانوں اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں گے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ مرنا نہیں ہے، جب اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں یہ مرنا نہیں ہے، ویسے بھی نہیں مرنا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ مرنا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ مرنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ قوم کی حیات بھی تو اسی میں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو غزوہ بدر ہے اس میں تمہاری زندگی ہے، نہ لڑے تو مدینہ ختم ہو جائے گا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور آگے جو اگلی آیت نے فرمایا اگر اس پکار پہ لبیک نہ کہو گے تو جو مصیبت آئے گی وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس مصیبت سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گی، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں گھیو کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا۔ پھر وہ جو شیاطین مسلط ہیں وہ تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ وہ مومنین بھی ہو جائیں گے کہ جنہوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، محنت نہیں کی ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور آخر میں کہ یہ کام کیوں کرو، یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے سے تھے، اقلیت میں تھے، ہم ہندوستان میں اقلیت میں تھے، وہ مکے میں اقلیت میں تھے، اور اس کے بعد تمہیں ڈر تھا، یخافون یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، خوف کھاتے تھے۔ یہاں بھی ہندو اکثریت سے خطرہ تھا،
وہاں مکے والوں سے خطرہ تھا، ویسے دونوں بت پرست تھے، یہ بھی ایک جو ہے وہ اشتراک ہے۔ تو فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ان کو مدینے میں، ہمیں پاکستان میں۔ ویسے پاکستان کا مطلب بھی وہی طیبہ ہی جا کے بن جاتا ہے۔ تو وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں سے تمہیں رزق دیا ہے۔ ہمیں یہاں رزق کی فراوانی ہے، یہ صومالیہ تو نہیں ہے نا جی، یہ تو زرخیز مٹی ہے، یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا زرخیز دماغ بھی دیے، کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی سب رزق ہے نا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ سب کیوں دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر گزار بنو۔ اور یہاں شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ پالا پوسا تگڑا کیا اس لیے تاکہ اللہ کی راہ میں مومن قوی قربان ہو نا، مومن ضعیف قربان نہ ہو۔ تو یہ بس ہمیں جذبہ سامنے رکھ کر جو چلے گئے ان کے لیے بھی امید رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اسی نیت سے جو ہے جانیں دی ہوں گی، ہماری نیتیں اپنی بھی اسی ہو جائیں، اور اپنی اولاد کو یہ تربیت ضروری ہے دینی، کیونکہ یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے۔ اب آپ کا نصاب تعلیم سارے قادیانی مرتب کر رہے ہیں، وہ انہیں الٹی پٹیاں پڑھائیں گے، گھر سے اب تعلیم دے کے بھیجیں گے تو یہ جذبہ اندر رہے گا، نہیں تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس ملک ہی کی حفاظت نہیں ہے، اس ملک کی اقدار کی حفاظت بھی ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں ہی کی حفاظت نہیں ہے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جذبہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں، جیسے آج اللہ تعالیٰ نے 20 سالوں کے بعد ہمارے پڑوس میں کچھ لوگوں کو سرفراز کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں ایک بڑی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔